سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 87۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ چیتی کی سی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن عقوع ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے، دشمن ان کی تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب میں ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دی تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکے۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کہ وہ تمام اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آور سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباد بن بشر آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام محضر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دے۔ یہ سن کر اخرم اسدی رضی اللہ عنہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، فوراً آگے بڑھے، انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے ہی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فراری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے؟ تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے تلوار لٹکی تلوار کھینچ لی
اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں یہ دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہارے اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہ ایک زخم تھا اور تیر کا پل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مسعدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہے اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب نے اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاری شروع کی۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکہ کے لوگ اور اس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی سے احرام باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر پر ذی قعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جھولے ڈالے تاکہ جانو لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کی کوہانوں پر نشان لگایا گیا، یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔